ہزاراں رکاوٹاں ہزاراں مجبوریاں ساڑے قد کاٹ تو زیادہ دین دیاں رکاوٹاں ساڑے سامنے اتنا ساڑا قد نہیں، اتنا ساڑا صد نہیں، اتنا ساڑا وزن نہیں، اتنی ساڑی اوقات نہیں کہ جتنی اسلام دے روکن واسطے ساری سازش کی تھی جا رہی ہے۔ اور اس وطن دے اندر اس سازش نو مزید اگے لے ونجن واسطے کو نہ بارو کوئی امریکہ چو بندے لائے کے نہیں آمنے، انہاں کوئی بیر دے ملکاں جو لوگ نہیں لے کے آمنے جنہاں ساڑے دین دا راہ روکنے انہاں ساڑے درمیان جو لوگ تیار کرنے۔ اور مثال دے طور تے اگر تسی اس چیز کو برا نہ مناؤ تو میں تھوڑی جی ایک چھوٹی جی مختصر مثال دے کے آگے گزرنا چاہنا، کیا جس آدمی نے ایک جیلہ میں بے کے پورے وطن دی سالمیت انہوں خراب کی تو ہے مرزا جیلمی نے، کیا وہ بیرو کسی نے لے آندہ ہے؟ جس نے آکے میرے محبوب دے دین دی دھجیاں اڑائی ہیں، کیا اس نے کسی نے بارو امپورٹ کیتا ہے پھر اس نے وطن دے اندر لائے ہیں؟ نہ انہیں نقشہ اس وطن عزیز دے اندر تیار کیتا ہے اور اس نقشے دے انہیں بہت ساری محنت کیتی ہے اور اس عظیم ایک جتھا جو میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دے دین دی پہلے رکاوٹ بنویا انہیں رخ چینج کر کے ایک آدمی سیمپل دے طور دے کھڑا کر دیتا ہے کہ چلو کوئی نہیں تم ہی ایک دین دی نوی کیسٹ کھول دے، بہت سارے لوگ تیرے جالے جی پھنسوے سے، کتنے لوگ ہیں جڑے اس وقت اس سے جالے پھنسے ہوئے اور انہاں دا نکلنا ناممکن نہیں تے مشکل ضرور ہے، یقیناً انہاں دا مشکل ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہاں لوگاں نو دین مولوی نے مسجد بے کے پڑھایا نہیں، مدرسے اماں تے ابے نے پہنچایا نہیں، ابا تے اماں خود پڑھے لکھے نہ جڑا سارا پتر دے سامنے دین رکھ دیں دے تو اس پتر نے جدو ترجیحات ایک سوشل میڈیا دے ذریعے سنیاں پھر وہ مولوی مسجد دے مولوی دی نہیں سندا، والدین دی بھی نہیں سندا، اپنی ترجیحات دے مطابق وہ دین دی ترجمانی کردہ ہے۔ نقصان ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نقصان ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور کتنا نقصان ہویا ہے؟ کم از کم میرے اندازے دے مطابق اس ایک آدمی دی وجہ تو اس وطن دے اندر 10 لاکھ مسلمانہ دا ایمان ختم کیتا گیا ہے۔ کم از کم 10 لاکھ آدمیاں نو رائے راست تو ہٹایا گیا ہے، تو اس نے کوئی بندوق استعمال نہیں کی تھی، اس نے کسی دا رستہ نہیں روکیا، اس نے کسی مسجد نو آکے اپنا ڈیرہ نہیں بنایا، اس نے کوئی آکے مدرسہ نہیں قائم کیتا، اس نے ایک فون دے سہارے فون دے ذریعے میرے مصطفیٰ دی امت دے دل میرے محبوب دی محبت کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو عنوانات گھڑے گئے اور ایسے عنوانات قائم کیتے گئے جنہ دے بارے 14 صدیاں تو امت خاموش ہے، 14 صدیاں تو امت خاموش ہے اور خاموشی نال اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ انہوں نے کدی داتا علی حجویری دا دامن میسر آئی، کدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میسر آئے، کدی پیر مہر علی شاہ میسر آئے، تو وہ لوگ انہوں نے دامن کرم نال وابستہ ہو کے اہدنا الصراط المستقیم تے چل رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا اور سوچی سمجھی سازش کرائی کہ کوئی ایسا آدمی تلاش کرو کہ جو نیا ایک باب کھولے کہ نہ سنی ہوئے تے سنی نظر آوے، جی شیعہ دی صافے جو ہوئے نہ شیعہ نما نظر آوے، درمیان ایک ایسا بت تراشو کہ جو سارے دینی برابر نظر آوے، جو سارے برابر نظر آوے۔ وہ ایسا موصوف ہے کہ جس موصوف نے جیسی بیٹھک ہوئے اس نے ویسی گفتگو کرنے گاتی ہے۔ جدو ویکھیا کہ 4 آدمی بریلوی مسلک دے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں تو ایک ایسا شگوفہ چھوڑنا کہ 4 دن انہوں نے قید کر لینا، پھر جدو ویکھنا بھئی یہ تو ناراض ہو گئے پھر 4 دن شیعہ لوگوں نے قید کر لینا، 4 گلہ انہوں نے ذہن دے مطابق کر کے انہوں نے قید کر لینا، پھر اس طرح دھندہ چلا چلا کے جدو ایک مستقل مضبوطی نہ لوگ پھیل گیا ہے اور بہت سارے لوگ اسے جالے جا گئے تو پھر اس کے اندر جو زہرہ اس نے اگلنی شروع کر دیتی اور اس نے اتنی زہر اگلی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم آقا دی ذات تک اس نے حملہ کر دیتا ہے۔ ہویا کہ نہیں؟ میرے محبوب لجپال کریم آقا دے دین تک کو پہنچے ہے کہ نہیں؟ وہ کس طرح پہنچے ہے؟ اس نے کسے بارو آکھیا ہے کہ تو یہ سازش کر اسی تیرے پشت پنائی کھڑے ہیں؟ نا انہاں بارو نمائندے پہلے بھیجے ہوئے جڑے نمائندے ایک نہیں 50 سال دے عرصہ درات زیادہ وہ نت آئے روز مولوی دے دستے گروہ باں ہوتے ہیں۔